اللہ نے فرمایا یہ امت خیر والی ہے لوگوں نے کی، مگر جب اس امت کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے تو یہ امت خیر والی کیسے ہوئی؟ میرے بھائی اگر آج بھی آپ خیر کو دیکھیں اس امت کی ایز کمپیئر ٹو انسانی تاریخ میں جتنے پیغمبر آئے ہیں تو یقین کریں ان کی امتیں شاید کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی امت اگر کسی نبی کی تھی نا حضور سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، 12 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے، اور امت کا لیول آپ دیکھ لیں کہ صرف وہ کوہ طور پہ گئے ہیں، ابھی قبر میں نہیں گئے۔ 70,000 یہودی ایک دن میں جو آپ کے صحابہ تھے مرتد ہو گئے، بچڑے کو خدا مان لیا، قرآن میں ہے نا۔ اس سے بڑھ کر جب انہوں نے ابھی معجزہ دیکھا کہ سمندر کراس کیا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کے سمندر کراس کر کے آئے تو آگے دیکھا لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے بیٹھے ہیں، اور کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کا بت بنا دو، ہم اس پہ دھیان کریں۔ اندازہ کرو نبی موجود ہے، آپ اس کو ذرا ہمارے سے کمپیئر کریں کہ آج آلموسٹ 1450 سال ہونے والے ہیں نبی الاسلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، لیکن ایسی ٹنا ٹن توحید ہے لاکھوں لوگوں کی، اور ہماری ویڈیوز کی برکت سے کروڑوں لوگوں کی، کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی توحید ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں توحید ہونا کوئی کمال نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو آج کے، کیونکہ ان کے سامنے تو پیغمبر تھے نا، ان کی توحید ہونی بھی چاہیے تھی، ان کا امتحان بھی کڑا ہونا چاہیے، ہمیں تو وہ کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس ختم نبوت اور قرآن کے محفوظ رہنے کی برکت ہے کہ بالکل 24 کیرٹ توحید ہے۔ سرکار اس طرح کی امت کوئی نہیں ہے، ابھی بھی یہ قرآن کا دعویٰ بالکل درست ہے۔ آپ کی ہیکنگ کے بارے میں کیا اسلامک رائے؟ اگر وہ ملک کے مفاد کے لیے استعمال کی جائے، ہاں تو پھر تو درست ہے، جو انٹیلیجنس ادارے کرتے ہیں، اگر کسی کو تکلیف دینے کے لیے وہ تو غلط ہے۔ عید الفطر کا فطرانہ کس پر واجب ہے؟ جو اس کی سکت نہ رکھتا ہو، جو سکت نہیں رکھتا اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی، مالی عبادت ہے ہی نہیں اس کے اوپر، مالی عبادت اس کے اوپر ہے جو سکت رکھتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں ایک بندہ 450 روپیہ فطرانہ تو نہ دے سکے اور اس دن وہ KFC منگوا کے کھا رہا ہو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، ہاں یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، میں تو سارا پون کے رکھ دینی ہر شے، ہاں، اور میں نبی الاسلام کی طرح شفیق بھی نہیں ہوں کہ لحاظ کر لوں، ورنہ حضور کو نہیں تھا پتا چلتا منافقین بہانہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا؟ ٹھیک ہے، سورہ توبہ میں، پھر سورہ توبہ میں آئے منافقین کہتے ہیں یہ نبی نرے کان ہی ہے، جیسے کان ہے نا وہ سوچ نہیں سکتا صرف سنتا ہے، تو وہ حضور کو چھیڑتے تھے پیچھے سے کہ یار ہم نے بہانہ لگایا، حضور نے اس نے قبول کر لیا منافقین، تو یہ تو نرے کان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کان ہونا تمہارے لیے رحمت ہے، حضور کو نہیں پتا چلتا تھا یہ بہانے کر رہے ہیں، حضور کی شفقت تھی، اگنور کرو۔ یہ اللہ کی ایک خاص کر نوازی تھی کہ حضور رحمت للعالمین تھے، ورنہ اگر حضور نکیر کرنے والے ہوتے تو کوئی نہ بچتا۔ تو اللہ نے بھی دیکھیں انڈورس کیا، اللہ نے کہا نبی کا کان ہونا تمہارے حق میں رحمت ہے۔ یہ وہ حضور کی شفقت تھی، لیکن مجھ سے کوئی اس طرح کی شفقت ایکسپیکٹ نہ کرے، سیدھی سی بات ہے، ہاں، کیونکہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، میں تو 24 کیرٹ سونے والی بات کروں گا، جو میرے نبی نے فرمایا نہ 1 انچ اس سے آگے بڑھوں گا نہ پیچھے ہٹوں گا انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ علمی زبان سے حضرت عمر کی طرح تلوار نہیں نکالوں گا، بے فکر ہیں آپ۔ کیا صرف فرض پورے کرنے سے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جہاد کرنا تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے؟ جی جہاد بھی ہم کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، یہ کرنا ہوگا ہم نے، اپنے بیوی بچوں تک تبلیغ تو فرض ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اور باقی جہاد بھی آپ کر رہے ہیں، آپ صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، جن ٹیکسز کے پیسوں سے ہماری فوج پولیس جوڈیشری کی تنخواہیں جاتی ہیں، تو بس آپ نے یہ کرنا ہے، بندوق اٹھا کے تو نہیں آپ نے جانا، بندوق والوں کی تو ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم انہیں فائنانس کریں گے۔ تو کیا خلفائے راشدین کے دور میں حضرت عمر خود زرہ پہن کے تو جا کے قادسیہ اور یرموک لڑی ہے انہوں نے؟ نہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب سے فوجیں بنی ہوئی ہیں آپ کا کام صرف یہی ہے